تو ابھی ان کو پتہ ہے کہ ان سے یہ والی جنگیں نہیں جیت سکتے، تو یہ اکنامیکل کر رہے ہیں، یہ کووڈ، اس طرح کی ساری چیزیں، یہ چائنا اور پاکستان کو اور اردن کو ایران کو مفلوج کرنے کے لیے انہوں نے کووڈ بھی پھیلایا، کووڈ کی یہ پینک دی، جبکہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں۔ یہ خیر ایک دوسری ڈبیٹ ہے، اس پہ میں آپ سے پھر بات کروں گا، مگر میں آپ کو بتاؤں اب یہ اکنامیکلی کر رہے ہیں، تو ہمیں اگر دنیا کے اندر اپنے اس کا مسئلہ حل کرنا ہے کشمیر کا، تو ہمیں سب سے پہلے اکنامیکلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا۔ اکنامیکلی اسٹرانگ کیسے ہونا پڑے گا کہ ہم بھی اسی طرح ایکسپورٹ کریں، ہم بھی اسی طرح امپورٹ کریں، اسی طرح ہماری مارکیٹ بھی دنیا کے لیے اٹریکشن بنے، یہاں پر انویسٹرز آئیں، یہاں پر بلینز ڈالر کے جو ہے آئی ٹی کی انویسٹمنٹس ہو، جہاں بلین ڈالرز کی جیسے چائنا میں بڑی بڑی کمپنیاں مرسڈیز اور نائکی اور ان کی انویسٹمنٹ ہو، جب ان کے اسٹیک یہاں آ جائیں گے، پھر یہ پاکستان کی جنگ اور اس کو کشمیر کی جو آزادی کی بات ہم سے کریں گے۔ ابھی ان کا کوئی اسٹیک نہیں ہے، بتائیں کون سے ملک ہے سوائے چائنا کے جس کا اسٹیک پاکستان کے اندر ہے؟ میں آپ کو اس کی مثال دوں، جب سیکنڈ ورلڈ وار ختم ہوئی تو ٹوٹل جرمنی ڈسٹرائے ہو چکا تھا، ایک سنگل موٹر بھی برٹش نے نہیں چھوڑی تھی ان کی جو اپنی جگہ پہ ہو، کوئی بلڈنگ، کوئی ان کی جو ہے انڈسٹری، کوئی پل، کوئی دریا، کچھ نہیں چھوڑا تھا، سب ڈسٹرائے کر دیے تھے۔ مگر انہوں نے ایسا 5 سال کا منصوبہ بنایا کہ 5 سال میں ٹوٹل اکنامی انہوں نے ریوائز کر دی، وہی ایکسپورٹ، وہی انڈسٹری، وہی سارا اسٹیل کی مینوفیکچرنگ انہوں نے سٹارٹ کر دی۔ اور کس طرح کی انہوں نے، ان کے جو لیبر تھا انہوں نے کہا اب ہمارے اوپر برا وقت ہے، اب ہم کام کریں گے تو ہم لویسٹ ویجز پہ کریں گے، شام کو اوور ٹائم کریں گے، ہم اوور ٹائم نہیں لیں گے۔ جو بڑے بڑے مل اونر اور وہ تھے انہوں نے کہا یہ سارا پروفٹ اب ہم گورنمنٹ کو دیں گے، گورنمنٹ ایک دفعہ کھڑی ہو گئی تو پھر ہم بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیں یہ ہوتا ہے جذبہ، اور ہم تو مسلمان ہیں، کیا ہمارے پاس یہ جذبہ نہیں ہے؟ ہمیں اپنی اکنامیکل کنڈیشن صحیح کرنی پڑے گی۔ عمران صاحب یہ جو آپ نقشے بنا رہے ہیں، جو آپ یہ ترانے پڑھ رہے ہیں، اور یہ سب کچھ اپنی جگہ صحیح ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے بچوں کو ہم بھول نہ جائیں، ہمارے بچے، کہ کشمیر بھی ہمارا کوئی مسئلہ تھا، کشمیر کے لیے ہمیں جنگ کرنی ہے، کشمیر کو ہمیں سارٹ آؤٹ کرانا ہے، اس کے لیے باتیں صحیح ہیں، آپ کرتے رہیں، یہ بھی کریں، مگر آپ کو پہلے روٹ کاز صرف اس کا یہ ہے، اس کا سلوشن یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اکنامیکلی اسٹرانگ کریں۔ آپ تو الجھ گئے رات دن، پچھلی گورنمنٹ، اپوزیشن، نیب، ان میں آپ کے لوگ آ کے رات دن ایک ہی بات بولتے ہیں، وہ ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کر دیا۔ یار آپ کو پتہ ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ انڈیا کا کتنا ہے؟ 400 بلین کا، امریکہ کا کتنا ہے؟ 500 بلین کا، تو کیا وہ ڈوب گئے ملک؟ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو پاکستان میں آنا ہی تھا، اس لیے کہ ادھر جب 2008 سے لے کے 2015 کے اندر 18 کے اندر انڈسٹری آئی، اس کے بجلی کے کارخانے آئے، مشینری آئی، سی پیک کے آئے، تو امپورٹ تو زیادہ ہونی تھی اور ایکسپورٹ کم تھی۔ اب جب ترقی ہو جائے گی، انفراسٹرکچر بن گیا ہے، اب چیزیں باہر آ جائیں گی تو ایکسپورٹ ہماری بڑھے گی، پھر ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہوگا، اور ہمیں ایکسپورٹ یہ 20 اور 25 بلین پہ نہیں لے جانی، ہمیں کم از کم 400 بلین پہ لے کے جانی ہے۔ ہمیں اپنا نیشنل بجٹ کم از کم 10,000 ٹریلین کے اوپر لے جانا ہوگا، تاکہ ہم ڈیفنس کے لیے بھی اپنا پیسہ الوکیٹ کریں۔ آپ مجھے بتائیں 4.2 بلین کے اندر ہم 1.1 صرف ڈیفنس کو دیتے ہیں، اور وہ ڈیفنس بھی کیا ہے؟ صرف پیس ٹائم کا خرچہ ہے ہمارا، کوئی ایکسٹرا ہماری ایسی ٹیکنالوجی امپرومنٹ نہیں ہے۔ جتنی کچھ ہے وہ ہمارے اپنے انٹرنل، ہمارے سائنٹسٹ، ہمارے فوجی، ہمارے ایئر فورس والے خود ڈیولپ کر کے اپنی ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کر رہے ہیں چائنا کے ساتھ مل کے، مگر ہم خریدنے کے قابل نہیں ہیں۔ ایک سب مرین ہم خریدنے کے قابل نہیں ہیں، ایک ہم ڈسٹرائر خریدنے کے قابل نہیں ہیں۔ یہ ہماری فائنینشیل حالت ہے۔ ابھی اس سال کے بجٹ کو آپ دیکھ لیں، 3.5 کا انہوں نے دیا ہے، اس میں سے 2.2 تو صرف ہمارے صوبوں کو چلا جائے گا، بچے گا کیا؟ 1.1 فوج کو جائے گا، تو کیا ڈیولپ، کیا آپ اس میں امپرومنٹ لائیں گے، کیا ترقی کریں گے؟ ہمیں اس کا ریونیو پاکستان کا 10,000 ٹریلین پہ لے جانا ہوگا، اور اس کے لیے ہمارے ایک ایک آدمی کو، ایک ایک شہری کو، ایک ایک گھر کو، ایک ایک فیکٹری کو، یہ جو ہم سے کہتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے
فائلر بڑھا دیے. یہ فائلر جو ہیں یہ چلر ہے, اس سے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں اپنی انڈسٹری سے, بڑے بڑے انڈسٹری سے جنہیں 4 کروڑ کا ٹیکس دینا چاہیے وہ آدھا کروڑ بھی نہیں دے رہے اور ملے ہوئے ہیں سب انکم ٹیکس والوں کے ساتھ, اس کو کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے آج بھی ہمارے ریونیو کا 80%, 90% ہمارے 80 بگ ملٹی نیشنلز اور کمپنیاں دے رہی ہیں. یہ جو عام آدمی فائل کرتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو چلر ہے. آپ 10 لاکھ اور بڑھا دیں, 20 لاکھ اور بڑھا دیں, اس سے کچھ نہیں ہوگا. اصل میں ہمیں اپنی GDP, اپنی مینوفیکچرنگ, اپنی ایکسپورٹ, اس کو بڑھانا ہوگا تاکہ ایکسپورٹ بڑھے تو امپورٹ بڑھے, امپورٹ بڑھے تو ہمیں ریونیو آئے, اور ایکسپورٹ بڑھے تو ہمیں ریونیو آئے, ہمیں ٹیکسز آئیں, مینوفیکچرنگ میں ہمیں ٹیکسز آئیں, سیل ٹیکس آئے. اس طرح بڑھا کے ہمیں ایٹ لیسٹ 10,000 ٹریلین تک لے جانا ہوگا. پھر ہم دنیا میں کھڑے ہو کے کشمیر کی, اور یہ بھی ہمیں بہت ہی ارجنٹ اس پہ کرنا ہوگا. ہمیں ایسے نہیں کہ ڈیلے کرتے جائیں, ایک گورنمنٹ دوسرے کو تانے, دوسری گورنمنٹ تیسرے کو تانے دیتی رہے, اس کے پروجیکٹ وہ فلاپ کر دے, وہ اس کے پروجیکٹ وہ فلاپ کر دے. تو یہ اس طرح کام نہیں چلے گا. عمران صاحب آپ کو اس کو دیکھنا ہوگا, بالکل اسٹرانگ فوٹیج کے اوپر آپ کو 5 سال کے اندر یہ کرنا ہوگا, ورنہ یہ ہلکے ہلکے یہ کشمیر ختم ہو جائے گا. اگلی جنریشن تک ہم بھول جائیں گے. وہ بیچارے شہادتیں دیتے دیتے وہ بھی ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی مجبور ہو جائیں گے کہ وہ ساری یہ چیزیں بھول جائیں گے. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بالکل اپنے ساری باتیں چھوڑ دیں, اس وقت صرف اس پہ فوکس کریں کہ ہم نے اکنامیکلی کیسے اسٹرانگ ہونا ہے, ہم نے اپنے ملک کے اندر ایجوکیشن کیسے بڑھانی ہے, صرف اس پہ فوکس کریں. اگر 5 سال ہمارے پل روڈیں نہیں بھی بنیں گی کوئی فرق نہیں پڑتا, مگر ابھی آپ اکنامیکلی اسٹرانگ کریں, ملک کو ایسا کر دیں کہ باہر سے لوگ ادھر آئیں, نائکی کے لوگ آئیں, بل گیٹس ادھر آئے IT کی انویسٹمنٹ کرنے. کیا ہمارے یہاں کے بچے انڈیا کے بچوں سے تیز نہیں ہیں؟ کیا ان کے اندر اتنی ذہانت نہیں ہے؟ IT کا بل گیٹ ادھر آئے گا, ادھر آ کے آپ کی جو آپ کا موٹو تھا, آپ تو کہتے تھے میں ایسا کر دوں گا, وہاں سے نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے. آپ نے ایک کام کیا, صرف لگ گئے نیب, اور اس کے پیچھے ایک پائی بھی ریکور ہوئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی ریکور, اس لیے کہ نیب کی جو پروسیکیوشن ہے وہ اتنی ویک ہے کہ وہ کسی کو صرف ڈرا تو سکتے ہیں, ڈرا کے پیسے تو لے سکتے ہیں, مگر جب وہ کورٹوں میں جاتا ہے تو ایویڈنس زیرو ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا تھا پچھلے ڈیسیجنس میں کیا آیا, کیا بولا اطہر منی نے, اس نے کہا یہ تو ایک ہیئرنگ کا مہمان ہے یہ کیس, جس پہ آپ نے اٹھا کے 7 سال سزا دے دی ان کو. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ اس میں نہ الجھیں, اپوزیشن کو ساتھ ملائیں. یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, یہ پیپلز پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے. ان کو ساتھ ملائیں اور کنٹینیو کریں 5 سال اپنی گورنمنٹ. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ آپ سمجھ رہے ہیں, یہ وہی بات ہے کہ FBR کی میں کوئی وائلیشن کروں اور رات دن ٹی وی میں آ کے کہوں FBR مجھے نوٹس کیوں نہیں بھیج رہا, FBR مجھے نوٹس کیوں نہیں بھیج رہا. وہ آپ کے بخرات آ کے رات دن ٹی وی میں ایک ہی بات بولتے ہیں, یہ APC تو ہو نہیں سکتی, یہ APC تو ہو نہیں سکتی, APC یہ تو کچھ نہیں کریں گے, یہ تو تتر بتر ہو گئے. میڈیا بھی ہے. بھائی آپ کو کیا فکر ہے APC کی, ہو یا نہ ہو, آپ چھوڑ دیں اس بات کو. اور میں آپ کو بتا دوں, یہ APC کریں یا نہیں کریں, یہ آپ کی حکومت نہیں گرائیں گے 5 سال. یہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں, ان کو پتہ ہے. اس کو عمران کو اس حالات میں رگڑا کھانے دو, اس حالات میں چلنے دو, اور ایسا کر دو کہ جب یہ اگلے الیکشن میں کھڑا ہو تو اس کو ایک سیٹ اپنے یہاں سے بھی نہ ملے. یہ اس ٹریک پہ چل رہے ہیں, اور آپ ایسے ملنگ ہیں, آپ مست ہیں, اور اپنے بڑے بڑے اللہ حق ہے اس طرح کی باتیں کر کے بھول گئے ساری باتیں اپنی. کیا انصاف دیا آپ نے ملک کو, کیا ایک وعدہ بھی آپ نے پورا کیا؟ آپ رات دن آپ کے مشیر اور وہ آ کے شروع یہاں سے کرتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی چھینک مار دی ہمارے وزیر اعظم نے, اور تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ, تاریخ کا سب سے بڑی کھانسی ہمارے عمران خان نے. ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا یہ کام شروع کر دیا, تاریخ کا سب سے بڑا شپنگ کا وہ کام کر دیا, تاریخ کا سب سے بڑا پل بنا دیا, تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا. چھوڑ دیں یہ تاریخ کی باتیں اور صرف کام کریں سر جھکا کے, اور صرف فوکس کریں پاکستان کو. آپ مجھے بتائیں, یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ایک 80% ہماری آبادی کی سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو GDP سمجھ میں آتا ہے؟ ان کو ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آٹے کی قیمت کیا ہے, چینی کی قیمت کیا ہے. یہ ہے جو عام آدمی کا وہ ایشو ہے, اور یہ آپ کو جتاتا ہے, یہی آپ کو ہراتا ہے. آپ اس پہ سے نکل کے اپنے لوگوں میں لگ گئے, آپ کے کان کے اوپر ایسے مشیر آ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا میں بچت کروں گا, آپ نے جو 17 مشیر رکھے ہیں ان کی اتنی سیلری ہے کہ آپ کے پورے ایک صوبے کا بجٹ
آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لگے ہوئے ہیں اپنی بچت کرنے کے لیے کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ کم کر دیا، میں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کا، یہ پینٹس تھے وہ جو آپ نے بھینسیں بیچ دی، ان سے کوئی ملک ترقی کرتے ہیں؟ وہ مرغیوں کا وہ کر کے ملک ترقی کرتے ہیں؟ ملک ترقی کرتے ہیں سالڈ انڈسٹری لگانے سے، انویسٹمنٹ لانے سے۔ جی ڈی پی کو لے کے جائیں نا ساتھ، جس وقت آپ آئیں 2018 میں، اس وقت جی ڈی پی 6 پہ تھا، آج جی ڈی پی مائنس میں چلا گیا۔ یہ ہے جی ڈی پی مائنس میں جائے گا، کبھی امپلائمنٹ آئے گی؟ کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ آپ کس ہوا میں گھومتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں آپ کے مشیر آپ کو کس طرح گائیڈ کرتے ہیں۔ آپ نے دنیا نہیں دیکھی، میں فائننس کا نہیں ہوں، مجھے پتہ ہے کہ جی ڈی پی جب آپ کا مائنس میں ہوگا تو کبھی امپلائمنٹ آئے گی نہیں، کوئی انویسٹمنٹ ہوگی نہیں، کوئی ترقی ہوگی نہیں۔ آپ پتہ نہیں کون سے لانگ ٹرم پلان کر رہے ہیں۔ وار فوٹنگ پہ عمران صاحب اس پہ کام کریں، اور اس کی معیشت اگر آپ سے نہیں ہوتی تو ان کا انتظار نہیں کریں اے پی سی کا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کچھ بھی نہیں کریں گے۔ آپ کو پورے 5 سال تک صرف اور صرف اسی طرح سے فضل الرحمان سے ایک میٹنگ سے اے پی سی سے آپ کو ہلکے ہلکے ڈوز دیتے رہیں گے۔ آپ کا اسٹاک ہمارا بڑھنا شروع ہو گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ 52,000 سے اسٹاک 30,000 پہ آ گیا، کسی نے نہیں بولا کتنے بلینز کا نقصان ہوا۔ ابھی 30,000 سے 32 پہ چلا گیا، رات دن ڈھول بجا رہے ہیں یار۔ 52,000 پہ تھا 2018 میں، 52,000 پہ تھا، آج 32,000 پہ آیا، ڈھول پیٹ رہے ہمارا اسٹاک سے کیا واسطہ کسی کو؟ کوئی 15,000 کی جو ارننگ کرنے والا اسٹاک میں لگاتا ہے کیا پیسے؟ اس کو بتائیں آٹا کیسا ہے، چینی کیسی ہے، تیل کیسا ہے، پیٹرول کیسا ہے، کرائے کہاں پر چلے گئے، ہمیں کتنی سیکیورٹی ہے، یہ چاہیے عوام کو۔ یہ ہوتا ہے الیکشن کے لیے، یہ عوام کے لیے ہوتا ہے۔ اسٹاک سے کیا لینا ہے لوگوں کو؟ اسٹاک تو ہوتا رہے گا، ایک دفعہ اکنامک سیٹ کر لیں ہم۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا وار فوٹنگ کے اوپر اپنا 5 سال کا، اور اگر آپ کے بس کا نہیں ہے، آپ کے پاس ایسے لوگ نہیں ہیں، تو آپ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں، ایک نارمل حکومت بنائیں، کمبائنڈ حکومت 2 سال کے لیے بنائیں، اور اس کو وار فوٹنگ کے اوپر صرف اور صرف اکنامیکل حالات صحیح کریں، ملک میں اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں، تاکہ ہم صرف ایک ایجنڈے پہ کام کریں کہ پاکستان کو، اور 2 سال بعد جب دوبارہ الیکشن آئے پھر آپ لوگ سیاست بھی کریں، ایک دوسرے سے اپنے نظریات پہ لڑائی بھی کریں، اور پھر جو الیکشن میں جیت کے آئے وہ انشاءاللہ اون کرے گا، اس لیے کہ تینوں بڑی پارٹیاں اس حکومت میں ہوں گی تو وہ اپنے سارے پروجیکٹس، اپنی ساری باتیں اون کرے گی۔ اگر پیپلز پارٹی آئی وہ بھی اون کرے گی، نون لیگ آئی وہ بھی اون کرے گی، پی ٹی آئی آئی تو وہ بھی اون کرے گی۔ یہ ہے حل اس کا۔ آپ بھٹک گئے عمران صاحب، آپ کو کسی نے کہہ دیا احتساب، یہ احتساب بتائیں $1 بھی آ سکا؟ وہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ 25 سال تک بھی آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ آپ نے اٹھا کے دھرنے کیے، کیا رزلٹ آیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ انہیں پتہ تھا 4 سیٹوں کے حلقے کھول کے ہم اس کو خاموش کرا سکتے ہیں، مگر انہوں نے کہا اس کو لنگر آن کرو، اس کی فائنینس کو ڈسٹرائے کرو، اس کی انرجی کو ڈسٹرائے کرو۔ اس سے زیادہ ان کے پاس کیسز تھے اس الیکشن میں، کیوں نہیں ایک کیس لڑا ابھی تک؟ انہوں نے ایک کمیٹی بنا کے بھول گئے، انہیں پتہ تھا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں ایک کیس 10 کیس آپ کو بتا دوں، وہ جو فیصل صالح حیات کا ہے، یہ 2 منٹ میری کاؤنٹنگ کرائیں تو یہ جیت سکتے ہیں، مگر یہ نہیں کرائیں گے۔ انہیں پتہ ہے پھر اسٹے 2025 کے جو الیکشن ہوں گے وہاں جا کے یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ فیصل صالح حیات جیتا ہے یا کون جیتا۔ تو بیکار انرجی ویسٹ، اور کر چکے ہیں آپ کو یاد نہیں ہے 2013 میں آپ کے وہ حامد ایڈوکیٹ نے کیس کیا تھا، 1 کروڑ روپے کاؤنٹنگ کے لیے دیا، رزلٹ میں کیا ہوا؟ آپ سعد رفیق کا دیکھیں رزلٹ میں کیا ہوا۔ انہیں پتہ ہے یہ ساری باتیں، مگر آپ بھٹک جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں۔ وہ آپ نے الیکشن کے، ہم نے کمیٹی میں، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ شہباز شریف کو پتہ تھا میں اس کو فیصل واڈے کو ہرا سکتا ہوں اس جگہ پہ جو کچھ ہوا ہے، مگر اس نے دوبارہ پلٹ کے اس اپلیکیشن کو دیکھا ہی نہیں کیا ہوا۔ اور چلو فیصل اس کو ہی رہنے دو واڈا کو۔ وہ سمجھدار لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کس طرح جنگ لڑی جاتی ہے۔ وہ جنگ لڑ رہے ہیں آپ سے، آپ کو بری طرح سے ڈیمیج کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، اور ان کا حق بنتا ہے، اس لیے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، آپ کے اپنے دعوے آپ کو ڈیمیج کر رہے ہیں، آپ سرحد کے اندر ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ اب انہوں نے پنجاب میں اور سندھ میں تو آپ کو پوری طرح ڈیمیج کر دیا ہے، اب آپ کی باری ہے سرحد میں۔ آپ اللہ کا واسطہ
تھوڑے عقل کے ناخن لیں، ان ساری پارٹیوں کو ملائیں اور اگلے 3 سال کے لیے ایک گورنمنٹ بنائیں جس میں یہ لوگ بھی ہوں، ان کے بھی منسٹر ہوں، ان کا بھی اسٹیک آ جائے اس کے اندر، اور یہ بھی پالیسی مرتب کریں۔ آپ چاہے وزیر اعظم رہیں، کسی اور کو وزیر اعظم نیوٹرل کو بنا دیں۔ ادھر بہت سارے ایسے لوگ ہیں، میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ساری پارٹیوں کے ساتھ ویل وشر ہیں، ان کو بنائیں اور اس ملک کو آگے بڑھائیں اور اس کی اکنامک کو پہلے سیٹ کریں۔ جب تک اکنامک سیٹ نہیں ہوگی یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ آپ نعرے لگاتے رہیں اس کے لیے، کشمیر کے لیے، صرف بچوں تک رہے گا، یہ آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ مودی دیکھیں کہاں لے گیا، وہ ایک پائی کی اہمیت نہیں دیتا۔ یہ تو ہم بال بچ گئے، چائنا تھا ہمارے ساتھ، ورنہ مستقل ممبر میں انڈیا چلا گیا تھا۔ انڈیا نے ایسی حالات کر دیے تھے اکنامیکلی کہ وہ مستقل ممبر میں چلا گیا تھا، چھٹا بن جاتا۔ پھر ہم کہاں کے رہتے، ہر جگہ وہ ویٹو کرتا ہم کو، ہر جگہ وہ ویٹو کرتا ہمیں۔ یہ تو چائنا تھا جس نے ہماری سپورٹ کی۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کس کے ساتھ دوستی کرنی ہے، کس کے ساتھ ہم نے بگاڑنا ہے۔ اب آپ سعودی عرب سے بگاڑ کے بیٹھ گئے، اب آپ کبھی کس سے بگاڑ لیتے ہیں، اس پہلے اردن سے بگاڑ لی تھی، اب سعودی عرب سے بگاڑ لی۔ آپ ایک دفعہ اپنی فارن پالیسی سب کو ملا کے، ساری پارٹیوں کو ملا کے بنائیں۔ کسی ایسے شخص کو، چاہے پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بنائیں جس پہ سب لوگ متفق ہو جائیں، اور 3 سال صرف پاکستان کے لیے کام کریں، پارٹی کے لیے کوئی بھی کام نہیں کرے، اور پھر الیکشن ہو، جو جیتے اس کو لیں۔ دیکھیں کشمیر کا مسئلہ صرف ایک صورت میں حل ہوگا کہ آپ اکنامیکلی اسٹرانگ ہو جائیں، پوری دنیا کے اسٹیک آپ کے پاس آ جائے، پھر آپ جب آپ کا فارن منسٹر جائے تو وہ عزت سے پیش آئیں۔ دیکھا آپ نے ٹرمپ نے کیا کیا، آپ سے مذاق میں کہا کہ میں بات کروں گا جا کے، اور دوسرے دن ریزولوشن لے آئے مودی۔ یہ اہمیت ہے آپ کی، آپ سمجھتے میں نے بڑا تیر مار دیا۔ اور وہ جو آپ کو وزٹ ملا تھا وہ بھی سعودی عرب کے کہنے پہ ملا تھا کہ ٹھیک ہے آ رہا ہے، اس کو ذرا انٹرٹین کر لیں۔ یہ تو ہماری اہمیت ہے۔ آج آپ الیکشن کرا دیں، آپ 90% سے ہار جائیں گے کشمیر کے معاملے میں۔ اسی لیے تو UN میں ریزولوشنز نہیں ڈالتے۔ یہ بیوقوف نہیں تھی بے نظیر، یہ بیوقوف نہیں تھا نواز شریف، اس کو پتہ تھا جیسے ہی ڈالیں گے تو اور اسٹیمپ ہو جائے گا کہ یہ تو دنیا کہہ دے گی کہ یہ تو بالکل بیکار مسئلہ ہے، اس کو ختم کرو، تو انہوں نے ڈالا ہی نہیں، واپس لے لیا۔ یہ وجوہات تھی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ میں آئے گا، سارے مسلمانوں کو سمجھ میں آئے گا۔ میں اپنی اپوزیشن پارٹی بلاول بھٹو صاحب سے، کہ وہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے، نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس وقت اپنی پارٹی، اپنی سیاست چھوڑ دیں، اس ملک کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں اور اس کی اکنامی کو دیکھیں۔ ایک دفعہ یہ سیٹ ہو گئی تو انشاءاللہ تعالی بلاول آپ 50 سال یہاں پر سیاست کر سکتے ہیں۔ شہباز شریف، حمزہ شریف، مریم نواز، آپ 50 سال تک سیاست کر سکتے ہیں۔ ملک نہیں بچے گا تو سیاست کدھر کریں گے آپ؟ سمندر میں کریں گے؟ اللہ کے لیے آپ لوگ اس وقت جو بھی حکومت ہے اس کے ساتھ رہیں، ان کو ساتھ ملائیں، مگر پہلا فرض حکومت کا ہے کہ وہ ان کو گلے لگائے اور یہ ساری چیزیں مؤخر کر دے۔ یہ حساب کتاب نیب کا اس وقت ایک سائڈ پہ رکھیں اور صرف ملک کے لیے دیکھیں۔ کیا نیب کی ریکوری سے آپ اکنامی سیٹ کر لیں گے؟ برباد ہو گیا اکنامی آپ کی۔ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا کہ نیب آ جائے گی بیچ میں، کوئی آپ کا بیوروکریٹ سائن نہیں کرتا کسی چیز پہ کہ نیب آ جائے گی ہمارے۔ کیا ڈیولپمنٹ ہوگی؟ ایک پانی کا یا الیکٹرک کا ہمیں کنیکشن کسی کو چاہیے ہوتا ہے، وہ اس پہ سائن نہیں کرتے تھے، کل کے نیب کا کیس بن جائے گا کہ انہوں نے تو جو ہے ناجائز کر دیا، پیسے لے لیے۔ یہ حال ہے عمران صاحب آپ کا بیوروکریٹس کا۔ آپ کس دنیا میں گھوم رہے ہیں، کن کے اندر بیٹھتے ہیں جو آپ کو کان میں الٹی باتیں بتاتے ہیں؟ تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ ہمارے شاہراہ کا مسئلہ ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ مسلمان جہاد اس پہ فرض ہوتا ہے، یہ وہ مسئلہ ہے۔ تو ہم اس کو اب صرف اکنامیکلی حل کر سکتے ہیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ کونے کونے میں آواز جائے، اپوزیشن میں بھی جائے اور حکمرانوں کے پاس بھی جائے، اور ان کو پتہ چلے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ پھر دوبارہ اکنامیکلی کووڈ-2 لانے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور اس کی وجہ سن لیں آپ مجھ سے۔ پاکستان کے اندر تو سردی گرمی تھوڑی لیٹ آئے گی، مگر وہاں پر اب اگست کے بعد گرمی سے سردی آنے والی ہے، اور یہ ٹوٹل جس کو کووڈ بولتے ہیں، انفلوئنزا کی جو گریویٹی والی بیماری ہے، یہ آتی اس وقت ہے جب گرمی سے سردی ہوتی ہے، موسم چینج ہوتا ہے، تو یہ الرجی
آپ کا استما، یہ ساری ڈیزیز آتی ہیں جس کو یہ کووڈ کہہ کے بوڑھوں کو تو مارتے ہیں اور باقوں کو ٹیسٹ پہ پازیٹیو شو کر کے اور ایک پینک پھیلاتے ہیں. اور پاکستان میں یہ ویو یہ لے کے آئیں گے اکتوبر نومبر کے بعد، جب یہاں پر گرمی جاری ہوگی، سردی آ رہی ہوگی، ہیومیڈیٹی 20 ہو جائے گی، خشک ہوائیں چلیں گے. تو میں ابھی سے وارن کر رہا ہوں اپنے حکمرانوں کو، یہ لاک ڈاؤن، اسمال لاک ڈاؤن یہ بھول جائیں. کچھ بھی نہیں تھا یہ، نہ آپ نے لاک ڈاؤن کیا تھا نہ اسمارٹ کیا تھا، زیرو تھا، زیرو. ساری عوام اسی طرح چل رہی تھی. یہ اللہ نے ہم پہ مہربانی کی اور یہی اس کا علاج ہے کہ باہر نکلیں، سب کام کریں، امیونٹی خود ڈیولپ ہو جائے گی. یہ ٹیسٹ کرانے نہیں پینک کیا تھا، یہ سارا ٹیسٹ کی وجہ سے سارا فساد پھیلا ہے. اب آپ نے ٹیسٹ روکے، کیا ہوا؟ سب رک گیا. کیا وہ چلا گیا؟ وائرس کبھی اسی طرح جاتا ہی نہیں ہے کہ اسپریڈ ہونا بند ہو گیا. ہم نے بہت احتیاط کی، آپ نے کچھ احتیاط نہیں کی. یہ تھوڑے سے کیس بڑھے اس لیے کہ منڈیوں میں لوگ گئے، وہاں دھول مٹی تھی، پھر وہی الرجی، پھر وہی چیزیں آ رہی ہیں. تو آپ اس کو سمجھداری سے دیکھیں. میں آپ سے تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی میری اور ویڈیو جو میں نے کووڈ پہ کی ہے اس کو بھی شیئر کریں، جو میں نے فواد چودھری اور منیب الرحمان صاحب پہ کیا اس کو بھی شیئر کریں. اور انشاءاللہ آگے میں یہ CBC کے اوپر ایک ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جس میں یہ ڈیفینس اور CBC میں جو ہو رہا ہے اس برسات کے بعد وہ بتاؤں گا. اس کا عنوان ہوگا فوجی علاقے میں بھی فوج کو بلانا پڑے گا. اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو جلد سے جلد بناؤں گا ڈاکومنٹری کے ساتھ کہ کیا حالات ہیں پاکستان کے سب سے مہنگے علاقے میں. اور ہم تو رات دن بولتے ہیں وہ لالو کھیت میں یہ ہو گیا فلانی جگہ، وہ تو ٹیکس بھی نہیں دیتے، وہ تو اللیگل پراپرٹیز ہیں. یہاں تو ٹیکس دیتے ہیں اتنا ہیوی، ادھر کیا تھا ڈیولپمنٹ کا. تو انشاءاللہ یہ ویڈیو جلدی آئے گی منظر عام پر. آپ اس کو شیئر کریے گا اور اپنے مسائل حل کریے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کے فیملی کو صحت تندرستی دے. میرے لیے بھی دعا کریے گا. جزاک اللہ خیر.